ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا قوی امکان. ٹرمپ نے ایران کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیحی مقام قرار دے دیا. کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے دوبارہ پاکستان جانے پر غور کر رہے ہیں. ہم پاکستان جانے پر زیادہ مائل ہیں کیونکہ فیلڈ مارشل بہترین کام کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل کی وجہ سے امریکہ مذاکرات کے لیے دوبارہ پاکستان جانے پر غور کر رہا ہے. مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب زیادہ ممکن ہے. امریکی صحافی اسلام آباد میں ہی رہیں, آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے. امریکی نشریاتی ادارے CNN کی بھی تصدیق. CNN کے مطابق چند روز میں مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے. پہلے دور میں ناکامی کے بعد ایران امریکہ مذاکرات کے لیے دوسرے دور کی کوششیں تیز کر دی گئیں. پاکستان نے فریقین کو مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی. امریکی میڈیا کا دعویٰ, امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور جلسہ اسلام آباد میں ہونے کا امکان. دوسرا دور جمعرات کو متوقع. امریکہ ایران کے وفود مذاکرات کے لیے چند روز میں دوبارہ اسلام آباد آ سکتے ہیں. CNN رپورٹ کے مطابق ثالث امریکی حملوں کا دوبارہ آغاز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ثالث پر امید ہیں کہ مذاکرات کا ایک اور دور جلد شروع ہو جائے گا. امریکی حکام اب بھی پر امید ہیں کہ ایران تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے, اس لیے مذاکرات کی کوشش کی ہے. ہم تیار ہیں. مذاکرات کا دوسرا دور ہو تو پاکستان ہماری ترجیح ہے. ایران کی دنیا بھر میں پاکستان کی پذیرائی آئی. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور ہو تو پاکستان ہماری ترجیح ہے. امریکی بدنیتی کی وجہ سے اسلام آباد مذاکرات حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. ایرانی صدر کی امریکی وفد پر تنقید. کہا کہ امریکہ نے مذاکرات کے دوران زیادہ سے زیادہ مطالبات پر اصرار کیا. تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیحی راستہ ہے. دھمکیاں, دباؤ اور فوجی کارروائی سے خطے میں صرف امریکہ کے خود ساختہ مسائل بڑھیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو. ایران امریکہ مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو. امریکی میڈیا کو انٹرویو میں JD وینس کی اسلام آباد میں مذاکرات میں اہم پیش رفت کی تصدیق. JD وینس نے ان طویل عرصے کے بعد سنجیدہ مذاکرات میں پاکستان کے کلیدی کردار کا اعتراف کیا. کہا کہ پاکستانی قیادت نے امریکہ ایران مذاکرات میں غیر معمولی میزبانی کا مظاہرہ کیا. بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کا انحصار ایران پر ہے. چاہتے ہیں کہ ایران جوہری مواد کو باہر نکال دے. ایران کو اپنے ملک میں یورینیم کی افزودگی مکمل روکنی ہوگی. امریکہ اور ایران کو امن مذاکرات کی میز پر لانے کی دوبارہ کوشش ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے کے اہم ممالک کا دورہ. وزیر اعظم پہلے سعودی عرب, پھر قطر اور آخر میں ترکی جائیں گے. شہباز شریف دوست ممالک کے دورے میں سفارتی معاملات پر مشاورت کریں گے. آبنائے ہرمز کی ناکبندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر بھی مشاورت متوقع. شہباز شریف کل سعودی ولی عہد سے ملاقات کریں گے. جنگ بندی کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل ناصر منیر کی کاوشوں کی تعریف. صدر زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. خطے میں موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال. صدر مملکت نے مذاکرات کی میزبانی میں پاکستان کے انتھک کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم نے پاکستان کو بطور ثالث کردار ادا کرنے پر بھی غیر ملکیوں اور غیر ملکی دوروں پر اعتماد دیا. ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور سے قبل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برادر ممالک کے وفود سے اہم ملاقات. پاکستان, سعودی عرب, ترکیہ اور مصر کا اسلام آباد میں اہم مشاورتی اجلاس. چاروں برادر ممالک کے درمیان باہمی تعلقات اور تعاون کا نیا فریم ورک تشکیل دینے پر زور. چاروں ممالک کا خطے میں امن, خوشحالی اور معاشی ترقی کے لیے مشترکہ اہداف پر اتفاق.
اسحاق ڈار نے کہا کہ اس سب کا موقف ایک ہے، تعلقات کو مزید بہتر بنائیں گے۔ امریکہ پہلے بھی خالی ہاتھ بھاگا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت ناکام ہوگی، آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکی فوج جہاز قریب آئے تو سختی سے نمٹیں گے۔ ہرمز کے قریب کسی بھی قسم کی فوجی نقل و حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی بھی ایسے اقدام کی سیز فائر کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا، ایسے کسی بھی اقدام کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود چینی تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گیا۔ عالمی جزیدہ رائٹرز کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والا بحری جہاز چینی ملکیت اور چینی عملہ سوار تھا۔ رچ ٹیری نامی ٹینکر ناکہ بندی کے بعد خلیج ممالک سے نکلنے والا پہلا جہاز ہے۔ درمیانے درجے کا ٹینکر تقریباً 2.5 لاکھ بیرل میتھنول لے کر جا رہا ہے۔ چینی ٹینکر نے UAE کی ناکہ بندی اور بندرگاہ کے حمیرہ سے لوڈ کیا تھا۔ امریکہ نے کل شام سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی تھی۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکی ناکہ بندی غیر ذمہ دارانہ اقدام اور عارضی جنگ بندی بہت کمزور ہے۔ جنگ بندی قائم رہنا دنیا کی ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ چین تنازعات کے حل میں پاکستان کے عظیم کردار کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چین پاکستان کے اس عظیم کردار پر بھی بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ عالمی برادری جنگ بندی متاثر کرنے والے کسی بھی اقدام کی مخالفت کرے۔ دوسری جانب چین نے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان کے مطابق چین ایران کو کسی بھی قسم کے ہتھیار فراہم نہیں کر رہا۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے، ایسا کرنے سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ دنیا اس وقت امن و جنگ اور اتحاد و تصادم کے اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ چین اور عرب دنیا کے درمیان مضبوط شراکت داری کی ضرورت ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ابوظہبی کے ولی عہد کی بیجنگ میں اہم ملاقات۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مزید مضبوط اور متحرک شراکت داری پر زور دیا۔ مشرق وسطی میں پائیدار سلامتی کے ڈھانچے کی تعمیر کو ناگزیر قرار دیا۔ خطے میں قومی خود مختاری کے اصول کی پاسداری کی جائے، قانون کو برقرار رکھا جائے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں امریکہ اور ایران مذاکرات پر پاکستان کی ثالثی کے چرچے۔ برطانوی ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کر کے عالمی دنیا کی قیادت کی۔ ساری دنیا وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار فیلڈ مارشل کی مقروض ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بولے کہ جمعے کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی، بہت ضروری ہے کہ ہم امن مذاکرات کی حمایت کریں۔ اٹلی کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلی، اسرائیل سے دفاعی معاہدہ معطل کر دیا۔ اطالوی وزیر اعظم نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اطالوی وزیر اعظم نے کہا کہ خطے کی موجودہ سنگین صورتحال اور کشیدگی کے پیش نظر اہم فیصلہ کیا ہے۔ دفاعی ماہرین کے معاہدے کی مدت میں از خود اضافہ نہیں ہوگا۔ دونوں ملکوں کے مابین دفاعی شعبے میں تعاون کے عمل پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ فیصلہ حالیہ کشیدگی کے تناظر میں کیا گیا۔ لبنانی عسکری تنظیم نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی تجویز مسترد کر دی۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے جاری پیغام میں کہا کہ لبنان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کم نہیں ہوگا۔ اسرائیل کا لبنان میں عمارتیں مسمار کر کے بفر زون بنانے کا منصوبہ ناکام ہوگا۔ تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر جارحیت کے خاتمے کی بنیادی شرائط ہے۔ تمام متاثرہ علاقوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ لبنان میں دوبارہ اسرائیلی حملوں کی اطلاعات، سجاد کے علاقے میں گولہ باری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ تاجر برادری بجٹ سے پہلے 30% پیسہ ملک میں واپس لے آئے۔
30% پیسہ واپس آ گیا تو $10 ارب ہو جائیں گے۔ کہا کہ ملک سے $100 ارب باہر گیا، تاجروں سے درخواست ہے کہ 30% پیسہ ہی واپس لے آئیں۔ ہمیں اپنے ملک کو سنوارنا ہے، مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے، بزنس مین کے لیے ماحول اچھا ہو جائے گا۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں پاک فضائیہ۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مضبوط فورس ہے۔ پاکستانی قیادت کی وجہ سے مشرق وسطی میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی متاثر ہوئی۔ مئی میں پاک فضائیہ نے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اظہر خان اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کی خدمت کے لیے ایک نئی تاریخ ہے۔ نیول چیف کا تقریب سے خطاب۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے جس نے جو کردار ادا کیا سراہتے ہیں۔ پاکستان کو ملنے والی عزت کو ہم نے ویلکم کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا پاکستان کا بطور ثالث کردار ادا کرنے پر خوشی کا اظہار۔ کہتے ہیں جب پاکستان کی آواز لگتی ہے ہم ملک و قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ امید ہے کہ اگلے مذاکراتی دور میں عارضی سیز فائر مستقل ہو جائے گی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ملک بھر میں گرمی میں اضافہ ہوتے ہی پاور ڈویژن نے شہریوں کو بری خبر سنا دی۔ پاور ڈویژن کا پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق شام 5 سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی بند رہے گی۔ پیک آورز میں لوڈ مینجمنٹ کا مقصد بجلی کی قیمت میں ₹3 فی یونٹ اضافہ روکنا ہے۔ حکومت کو پیک آورز میں کھپت میں اضافے کا بڑا چیلنج درپیش۔ پنجاب حکومت نے رواں سیزن میں صوبے میں گندم کا ریٹ ₹3500 فی من مقرر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاشتکار سے 3500 فی من گندم فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کو ₹6 ارب کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں ورک ود پنجاب گورنمنٹ پروگرام شروع کرنے کا بھی اعلان۔ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کی حکومت پر اطمینان کی مہر لگا دی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ صرف 2 سال کے عرصے میں مریم نواز نے پنجاب کی عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پنجاب کے 78% عوام نے مریم نواز کی حکومت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے پنجاب کے عوام کے اعتماد پر پورا اترنا شروع کیا۔ پنجاب میں کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں رہا جس کو حکومت نے ریلیف نہ دیا۔ پنجاب میں میرٹ، گڈ گورننس اور شفافیت کا سٹینڈرڈ قائم کیا۔ بارشوں کا نیا اور طاقتور سسٹم برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں ایک بار پھر سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 16 سے 19 اپریل کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ ملک کے شمال مغربی علاقوں میں 16 اپریل سے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا۔ لاہور میں تیز آندھی کے ساتھ وقفے سے بارش متوقع۔ اکثر مقامات پر ژالہ باری کی بھی پیشگوئی، احتیاط کرنے کی ہدایت۔